آج ہم ایک ایسی سچی اور خوفناک کہانی سننے والے ہیں جسے اس شخص نے خود بیان کیا ہے جس نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ذہن کو سن کر دیتا ہے۔ اور اس کہانی کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ خود اس شخص کی زبانی ہے جس نے یہ سب جھیلا۔ جمال الدین کہتے ہیں، یہ میری زندگی میں پیش آیا ایک حقیقی اور سچا واقعہ ہے، میں اس کا عینی شاہد ہوں۔ تو یہ الفاظ ہی اس کہانی کی بنیاد ہیں۔ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ملتے ہیں اس شخص سے جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ تو یہ ہیں جمال الدین۔ جب یہ سب ہوا تو وہ 30 سال کے جوان تھے۔ آج وہ 70 سال کے ہو چکے ہیں، لیکن 40 سال پہلے کی وہ خوفناک رات وہ اسے آج تک نہیں بھول پائے، جیسے کل ہی کی بات ہو۔ جمال نے بہت چھوٹی عمر میں ہی ٹرک چلانا شروع کر دیا تھا۔ سوچیں، 20 سال کی عمر میں ہی وہ پاکستان کے کونے کونے میں ٹرک چلا رہے تھے۔ پہاڑ، ویرانے، سنسان سڑکیں، یہ سب ان کی زندگی کا حصہ تھا۔ وہ ہر طرح کے سفر کے عادی تھے، مگر جو اس رات ہوا ویسا کچھ نہیں تھا۔ اور ان لمبے سفروں پر تو اکیلے نہیں ہوتے تھے، ان کے ساتھ تھا ان کا ہیلپر اور دوست شاہ نواز۔ صرف ایک مددگار نہیں بلکہ ایک جگری دوست جس کے ساتھ مہینوں سڑکوں پر گزر جاتے تھے۔ تو اب آتے ہیں اس سفر پر، ایک ایسا سفر جو بالکل عام سا شروع ہوا، لیکن اس کا انجام وہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ منزل تھی چلاس کا دور دراز پہاڑی علاقہ۔ ٹرک میں سامان لدا ہوا تھا اور سوار تھے 3 لوگ، خود ڈرائیور جمال الدین، ان کا دوست شہنواز اور شہنواز کا ایک اور دوست مسعود جو ان کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ اب ذرا منظر کو تصور میں لائیں، رات گہری ہوتی جا رہی ہے، وہ ایک ایسے پہاڑی راستے پر ہیں جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں، اور سردی، ہڈیوں میں اترتی ہوئی سردی، ہر طرف ایک عجیب خوفناک سناٹا تھا۔ جمال الدین بتاتے ہیں کہ میلوں تک کوئی اور گاڑی، کوئی انسان، کچھ بھی نہیں تھا، بس وہ تھے، ان کا ٹرک اور گہرا اندھیرا۔ اور اسی گھٹن والی خاموشی میں ٹرک کے کیبن کے اندر کچھ ایسا ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اچانک مسعود اپنے سینے کو پکڑ لیتا ہے، اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ جمال نے فوراً ٹرک کو اندھیرے میں سائڈ پر روکا۔ وہ سب باہر نکلے، لیکن باہر کی ٹھنڈ تو اور بھی جان لیوا تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے مسعود کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ اور پھر جمال کی باہوں میں ہی مسعود نے ایک آخری سانس لی اور اس کی جان نکل گئی۔ دونوں دوست بالکل سکتے میں آ گئے، ایک لاش کے ساتھ اس ویرانے کے بیچوں بیچ۔ اب وہ کیا کرتے اس ویرانے میں ایک لاش کے ساتھ؟ مدد کہاں سے لاتے؟ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں پر کوئی بھی سوچے گا کہ کہانی کا سب سے خوفناک حصہ یہی تھا، لیکن اصل دہشت تو اب شروع ہونی تھی۔ تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا۔ جمال نے کہا کہ وہ پیدل آگے جائے گا، شاید کوئی مدد مل جائے، اور شاہنواز پیچھے ٹرک اور لاش کے پاس رکے گا۔ لیکن جب جمال 2 گھنٹے چلنے کے بعد واپس آیا تو اسے اندھیرے اور ناکامی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ اور جب وہ واپس ٹرک کے پاس پہنچا تو جو منظر اس نے دیکھا وہ پہلے سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ شاہنواز زمین پر پڑا تھا اور وہ دہشت سے کانپ رہا تھا۔ جمال نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، پوچھا کہ کیا ہوا؟ شاہنواز کے منہ سے صرف چند الفاظ نکلے۔ اس نے کہا، وہ لاش، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، اور بس یہی اس کے آخری الفاظ تھے۔ یہ کہتے ہی شاہنواز نے بھی جمال کی گود میں دم توڑ دیا، ایسے جیسے وہ صرف ڈر سے ہی مر گیا ہو۔ اب سوچیں، جمال الدین کی حالت، بالکل اکیلا 2 لاشوں کے ساتھ۔ ان کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی، یہاں سے زندہ نکلنا ہے۔ اس نے ہمت کی، ٹرک سٹارٹ کیا، اور تقریباً 1 گھنٹہ اور چلانے کے بعد آخر کار اسے ایک چھوٹی سی بستی نظر آئی۔ وہاں اس نے لوگوں سے مدد مانگی۔ اب دیکھیں، اس واقعے کی 2 الگ الگ کہانیاں بنتی ہیں۔ ایک ہے سرکاری یا میڈیکل وضاحت۔ اس کے مطابق مسعود کو دل کا دورہ پڑا تھا اور شاہنواز کی موت شدید صدمے اور خوف سے ہوئی۔ لیکن دوسری کہانی وہ ہے جو شاہنواز نے مرنے سے پہلے سنائی، ایک ایسی بات جس کی کوئی منطقی وضاحت نہیں ہے۔ لاشیں ان کے گھر والوں تک پہنچا دی گئیں، کیس ایک طرح سے بند ہو گیا، لیکن جمال الدین کے لیے یہ سب کبھی ختم نہیں ہوا۔ آج 40 سال گزرنے کے بعد بھی جمال الدین کہتے ہیں کہ انہیں شاہنواز کے وہ آخری الفاظ آج بھی سنائی دیتے ہیں۔ وہ سوال آج بھی ان کے ذہن میں ہے، آخر اس نے دیکھا کیا تھا؟
اور یہی سوال اس کہانی کو آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اس ٹھنڈی، ویران سڑک پر شاہ نواز نے حقیقت میں کیا دیکھا تھا؟ کیا یہ صرف اس کے ذہن کا وہم تھا، شدید خوف کا نتیجہ، یا کچھ اور تھا، کچھ ایسا جس کا جواب شاید ہمیشہ اس اندھیری رات میں ہی دفن رہے گا؟